میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں اچھی اور بری موت کیا ہوتی ہے اس بارے میں سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ یہ مبارک سورت پہلے سپارے سے شروع ہو کر تیسرے سپارے کے نصف سے کچھ پہلے مکمل ہوتی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ پاک نے پچھلی امتوں کے حالات بیان فرمائے، نماز اور قبلے کے احکام، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ کے احکام ذکر فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت اہم مضامین اس سورت پاک میں شامل ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں 1000 اوامر یعنی احکام اور 1000 نواہی یعنی ممانعت کے احکام ہیں۔ ان 1000 احکام میں سے ایک حکم وہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں دیا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اس دن سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا جس دن ہم نے اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 21 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف لوٹنے کا دن کون سا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا، وہ دن کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، روح قبض ہوگی اور ہمیں غسل و کفن دے کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ دوسرا وہ دن ہوگا جب یہ زمین تانبے کی زمین میں بدل جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ دن سخت ہولناک ہوگا۔ یہ وہ 2 دن ہیں جن سے ڈرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، جبکہ لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں، اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا شیخ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دنیا کے طلبگار، تو نے اللہ پاک کی محبت، آخرت کی نعمتیں، جنت کی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں بھری پرسکون زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی فانی عیش و عشرت کو اپنا لیا۔ تجھے یہ مشورہ اور تسلی کس نے دی کہ تو نے ایسا نقصان کا سودا کیا؟ تیری یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایسے گزر جائے گی جیسے پانی میں پتاسا یعنی ایک قسم کی مٹھائی جو چینی سے بنتی ہے گھل جاتا ہے۔ پھر تجھے تنگ و تاریخ قبر میں لٹا دیا جائے گا جہاں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا۔ پھر مالک حقیقی یعنی اللہ پاک تجھ سے ایسا حساب طلب کرے گا جس میں معمولی سی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، وہ کیسا بے بسی کا دن ہوگا، کیسی بے کسی ہوگی
ہم کتنے لاچار ہوں گے جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے. سانس اٹکے گی، آخری ہچکی آئے گی اور روح جسم سے جدا ہو جائے گی. اس دن نہ کسی بادشاہ کی بادشاہی اسے بچا سکے گی، نہ کسی غریب کی غربت پر ترس کھایا جائے گا، نہ کسی کا زور چل سکے گا، نہ کسی کمزور کی کمزوری کا عذر مانا جائے گا. اے عاشقان رسول، اگر ہم صحیح معنوں میں موت سے ڈرنے والے بن جائیں تو یقین مانیے ہماری زندگی میں نکھار آ جائے، ہماری زندگی نیکیوں بھری ہو جائے، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، نہ کوئی گالیاں بکنے والا رہے، نہ لڑائی جھگڑے ہوا کرے، نہ تجارت میں ہیرا پھیری ہو، نہ سود کی لعنت باقی رہے گی. غرض ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، مگر کب؟ جب ہر کوئی اس دن سے ڈرنا شروع کر دے، جس دن ہم پر موت طاری ہوگی، جس دن ہماری روح نکال لی جائے گی، جس دن ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے مگر بول کچھ نہیں پائیں گے. ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہوگا، آہ صد آہ ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جا رہا ہوگا. خدا کی قسم اگر ہم واقعی اس دن سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمارا جینے کا انداز یکسر بدل جائے. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دل کی سختی کی شکایت کی. سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کے حالات پر غور کیا کرو اور مرنے کے بعد اٹھنے سے عبرت لیا کرو. یہ ہے دل کی سختی کا اصل علاج. دل پر میل چڑھ گئی ہو، دل گناہوں پر دلیر ہو گیا ہو، نیکیوں میں دل نہ لگ رہا ہو تو چاہیے کہ بندہ قبرستان جایا کرے، قبروں کو دیکھا کرے. اپنے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے متعلق غور کرے، ان کی صورتوں کا تصور باندھ کر یاد کرے. یہ سب زندہ تھے، کھاتے پیتے تھے، باتیں کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کی بھی خواہشات تھیں، ان کے بھی دنیا میں بڑے بڑے خواب تھے، مگر موت نے ان کی ساری خواہشات، سارے خواب خاک میں ملا دیے. آج یہ قبر میں ہے اور ان قریب مجھے بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. ایک نہایت ہی ظالم حکمران ہوا حجاج بن یوسف. اس کی فوج کا ایک سپاہ سالار تھا جس کا نام تھا محلب. ایک دن محلب ریشمی کپڑے پہنے اکڑ کر تکبر سے چل رہا تھا. حضرت مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے یوں تکبر کی چال چلتے دیکھا تو دل میں نیکی کی دعوت کا جذبہ بیدار ہوا. آپ رحمت اللہ علیہ اس کے قریب تشریف لائے، فرمایا، اے بندے خدا، چلنے کا یہ انداز اللہ پاک کے ناپسندیدہ لوگوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا ہے. محلب فوج کا سپہ سالار تھا. عہدے اور منصب کا نشہ اس کے سر پر جاتو کی طرح سوار تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص اسے نصیحت کر رہا ہے تو تیور چڑھا کر بولا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بھی ماشاء اللہ الکریم زندہ دل تھے. آپ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، ہاں جانتا ہوں تم کون ہو. تم پہلے ایک ناپاک نطفہ تھے، انتہا میں تم ایک گندے مردار ہو جاؤ گے، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان تم پیٹ میں گندگی اٹھائے ہوئے ہو. یہ سن کر محلب کی عقل ٹھکانے آ گئی. اس نے تکبر والی چال ترک کی اور آگے روانہ ہو گیا. اے عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ تکبر کا نشہ، خود پسندی کا نشہ، طاقت اور قوت، عہدے اور منصب کا گھمنڈ، مال و دولت کا نشہ ہمارے سر سے اتر سکتا ہے اگر ہم اس دن سے ڈرنا شروع کر دیں جس دن ہم نے پلٹ کر اپنے رب کی طرف حاضر ہونا ہے. اے عاشقان رسول، کبوتر مشہور پرندہ ہے. اس کی عادت ہے یہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں بلی سے چھپ گیا ہوں. لیکن جب بلی اسے اپنے نوکیلے پنجوں میں پکڑتی ہے تو حقیقت پتہ چلتی ہے. مگر اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. کم و بیش موت کے معاملے میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. موت سے متعلق 3 باتیں ہیں جنہیں ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور دل سے ان پر یقین بھی رکھتے ہیں. پھر بھی اکثر لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ موت ہر ایک کو آئے گی. کوئی امیر ہے یا غریب، فقیر ہے یا بادشاہ، کوئی نیک ہے یا گناہ گار، تہجد گزار ہے یا نمازوں میں سستی کا شکار، کوئی عہدے دار ہے یا بے روزگار. غرض ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے. کوئی بھی موت کے شکنجے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہوں میں بھی موت نے حاضری دی. ہاں،
انبیاء کرام علیہم السلام کی اور ہماری موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں بھی موت نے حاضری دی، مگر ان کی موت فقط آنی یعنی لمحے بھر کی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں پہلے جیسے ہی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر ہمارا جینے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ملک روم تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے کا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے اور خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے ہیں۔ ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور چلے گئے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے حکیم، طبیب اور ڈاکٹر وہاں پہنچے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا پھر چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور وزیر آئے، یہ بھی کچھ دیر خیمے کے پاس رکے، کچھ کہا اور چلے گئے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس خیمے میں دفن ہے۔ ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو سب اسی طرح یہاں جمع ہوتے ہیں۔ پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کو بچا لیتے۔ پھر علماء آ کر کہتے ہیں، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم ضرور آپ کو بچا لیتے۔ پھر ڈاکٹرز آتے اور کہتے، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا کوئی علاج ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کا علاج کر لیتے۔ آخر میں بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں، بیٹا، ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر موت تو کون ٹال سکتا ہے، اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر نہیں ہنسوں گا اور جب تک دنیا میں ہوں فکر آخرت ہی میں مصروف رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے مانتے ہیں کہ موت اسباب کی محتاج نہیں ہے، موت تو اللہ پاک کے حکم سے آتی ہے، موت حادثاتی نہیں ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو موت اچانک آتی ہے۔ اچھے بھلے آدمی کو بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ دوران سفر اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندہ موت کی آغوش میں جا پہنچتا ہے۔ یہ اچانک موت ہی ہے، مگر موت کا یوں اچانک ہونا ہمارے اعتبار سے ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو ہماری موت کا وقت ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا مقرر ہے۔ کس کو کس سال، کس مہینے، کس دن، کس وقت، کس لمحے، کس حال میں کہاں موت آنی ہے، اللہ پاک کے ہاں یہ سب کچھ طے ہے۔ ہم یہ بات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ جب کہیں تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم خود اپنی زبان ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کا حکم، جیسے اللہ پاک کی مرضی، آئی موت کو کون ٹال سکتا ہے، سب نے باری باری اس دنیا سے جانا ہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود ہم خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا فلاں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا، فلاں کو تو شوگر تھی، فلاں بیمار رہتا تھا، مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں گاڑی بہت تیز چلایا کرتا تھا اس لیے اس کا حادثہ ہو گیا، میں تو بڑی احتیاط سے گاڑی چلاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، موت جوانوں بلکہ بچوں کو بھی آتی ہے، موت صرف بیماروں کے لیے نہیں ہے، موت تندرست کو بھی آتی ہے، موت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، موت امیروں کو بھی آتی ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر مسلمان جانتا، مانتا اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ موت آ جانے سے قصہ تمام نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا تو قبر میں نکیرین یعنی سوال پوچھنے والے فرشتے بھی آئیں گے، ہم سے قبر میں سوالات بھی ہوں گے۔ پھر حشر میں بھی اٹھایا جائے گا، جہاں ہم سے ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی اس سے انجان بنتے اور غفلت کا شکار رہتے۔ دن رات گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے باوجود نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں، مولانا دیکھا جائے گا، جو ہوگا۔ اللہ پاک بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں ہاں، بے شک اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بے شک اللہ پاک بہت رحم فرمانے والا ہے، مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہاں ہاں، یہ فرمان بھی اللہ رحمان الرحیم ہی کا ہے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، اور یہ بھی اسی رحمان اور مہربان رب نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔
والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے چند فرامین کا خلاصہ۔ فضولیات میں زندگی کے قیمتی لمحات گزارنا اور آخرت میں انعامات کی امید رکھنا، گناہ کرنا اور نجات کی توقع کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگرچہ اللہ پاک کی رحمت و عنایت نہ ہو تو کوئی عمل کام نہیں آتا، مگر اللہ پاک کی رحمت و عنایت ہوتی اسی پر ہے جو نیک عمل کرتا ہے، جو آج دوزخ کی طرف چلتا ہے دوزخ کے قریب ہوتا اور جنت میں لے جانے والے اعمال سے دور رہتا ہے۔ کل روز قیامت اگر جنت کی طرف جانا چاہے گا جانے نہ دیا جائے گا، اس وقت اپنی نادانی کو تسلیم کرے گا اور اس زندگی کی قدر سمجھے گا، مگر اس وقت جاننا محض بیکار ہے۔ اے عزیز، اگر تجھے عبادت و ریاضت کی توفیق ملی ہوئی ہے تو یہ تیری نجات کی علامت ہے، اور اگر تو سستی اور غفلت میں مبتلا ہے تو جان لے کہ تقدیر میں تیرے لیے خرابی لکھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، موت سے متعلق جو بات ہم نہیں جانتے وہ یہ کہ ہماری موت عبرت ناک ہوگی یا قابل رشک ہوگی، ہم نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے یا گناہوں کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے، نہ جانے موت کے وقت نزا کی حالت میں ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا جائے گا یا سخت شدت کے ساتھ روح بدن سے کھینچ لی جائے گی۔ ہماری قبر میں پھول کھلیں گے یا آگ سلگا دی جائے گی، ہماری قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا یا اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر ڈالے گی۔ افسوس، ہم نہیں جانتے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جائے گی۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں جنہیں گناہ کرتے کرتے، شراب کی حالت میں، فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے باجے سنتے ہوئے، سودی کاروبار کرتے ہوئے، بندوں کی حق تلفیاں کرتے ہوئے عبرت ناک موت آتی ہے۔ کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جنہیں نیکیاں کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں، تلاوت کرتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے، اعتکاف کی حالت میں، مسجد میں جاتے ہوئے، طواف کعبہ کرتے ہوئے، سفر حج کے دوران اچھی اور قابل رشک موت آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اچھی اور بری موت کے تعلق سے دو عبرت ناک احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزا کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ شخص نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح نکل، تو پاک جسم میں رہی، اب قابل تعریف ہو کر نکل، تیرے لیے راحت اور مسرت اور پاکیزہ رزق کی خوشخبری ہے، اور یہ بھی کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فرشتے اسی طرح کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا مومن نیکوکار کی روح کو کھینچ کر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ بشارتیں سن کر خود بخود جسم سے نکل آتی ہے۔ سرکار عالی وقار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر اس نیک بندے کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ہے۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں مرحبا، پاک روح جو پاک جسم میں رہی، آجا تو قابل تعریف ہے، تیرے لیے راحت و مسرت اور پاک رزق کی خوشخبری ہے، اور یہ کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے یوں ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، اور اگر آدمی برا ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث جسم میں رہی، نکل نکل، تو مذمت و ملامت کی حقدار ہے، تیرے لیے کھولتے پانی، پیپ اور اس جیسے دیگر عذابوں کی بشارت ہے۔ فرشتے یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازوں پر دستک دی جاتی ہے، آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں، تو اس پر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے مرحبا نہیں ہے، یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں رہی، لوٹ جا ملامت کی ہوئی ہو کر۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، پھر اسے آسمان سے پھینکا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر یعنی مقام سجین جو 7 زمینوں کے نیچے ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اے روح نکل، تو اللہ سے راضی
تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہ پاک کی طرف سے راحت روحانی پاکیزہ رزق والی ہو کر اور اپنے رب کی طرف چل کہ وہ تجھ سے راضی ہے۔ پس روح بہترین مشک کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے یہ روح ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یعنی جیسے لوگ جنازہ لے جاتے ہوئے کندھے بدلتے ہیں، ایسے ہی روح کو آسمان پر لے جاتے ہوئے فرشتے ہاتھ بدلتے ہیں، مگر تھک کر نہیں بلکہ اظہار عزت کے لیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آسمان والے کہتے ہیں، زمین کی طرف سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس روح کو دوسری مسلمان روحوں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم کسی گم شدہ شخص کے آ جانے سے خوش ہوتے ہو، ایسے ہی مسلمان روحیں اس نئی آنے والی مسلمان روح کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ وہ اس سے سوال کرتی ہیں، فلاں کیسا ہے، فلاں کیا کرتا ہے؟ پھر وہ روحیں کہتی ہیں، اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں تھا، یعنی ابھی یہ دنیاوی تکالیف سے اور نزعہ کی کیفیات سے گزر کر آیا ہے، اسے کچھ دیر آرام کرنے دو۔ پھر یہ نئی آنے والی روح کہتی ہے، فلاں بھی وفات پا گیا تھا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ مسلمان روحیں کہتی ہیں، وہ تو حاویہ میں گیا، یعنی وہ کافر ہو کر مرا، لہٰذا کافر روحوں کے مقام میں ہے۔ سرکار ذی وقار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، بے شک کافر کی جب موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس دوزخ کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں، اے روح نکل، تو رب سے ناراض، رب تجھ سے ناراض، اللہ پاک کے عذاب کی طرف چل۔ تو کافر کی روح مردار کی سخت بدبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ اسے زمین کے دروازے پر یعنی مقام سجین میں جہاں کافروں کی روحیں قید ہوتی ہیں وہاں لاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کیسی سخت بدبو ہے۔ پھر اسے کافروں کی روحوں کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔